پاکستان کے اندر جو مین سٹریم میڈیا ہے اور جنرلی جو ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں وہ لائم لائٹ لے جاتے ہیں ان اہم ایشوز سے جو اس ملک میں جو اس وقت کرائسس ہے اس کی اساس ہے. فار ایگزامپل پاپولیشن مینجمنٹ. اس کے بارے میں ہر سیاسی جماعت بات کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی ہو, ہر مین سٹریم جماعت نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر آبادی کو مینج کرنے کے حوالے سے ایک لائے عمل دیا ہوا ہے. لیکن اس لائے عمل سے ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ کتنی ہے یہ بہت کویسچنیبل ہے, کیونکہ ہم کبھی بھی مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ سے اس ایشو کے اوپر کوئی ٹھوس بیانات یا کوئی ایکشنبل پلان کیسے ہوگا اس کے بارے میں بات سنتے نہیں. پروگرام کے اس حصے میں ڈاکٹر یاسمین قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ سینئر کنسلٹنٹ رہی ہیں بہت ساری امریکی فاؤنڈیشنز جو کہ پاکستان میں پاپولیشن کی جو بڑھتے ہوئے رجحان کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں ان ٹرینڈز کو اور اسے نتائج اخذ کرتے ہیں. ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے ہمیں. ابھی ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, تمام جو جماعتیں ہیں اپنے پولیٹیکل منشور کے اندر کس طریقے سے زبانی لفاظی طور پہ تو ہمیں ان کے اقدامات نظر آتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ ان ٹرینڈز پہ نظر ہے, پولیٹیکل کمٹمنٹ کس حد تک ان کی جو ہے وہ پکی ہے یا ٹھوس ہے ان ایشوز کے ساتھ؟ تھینک یو ماریا. پہلے تو آپ کو میں آئی ریئلی لائک ٹو کمینڈ یو کہ آپ نے اس ٹاپک کو اٹھایا, بیکاز مین اسٹریم ایک پروگرام جو 8 بجے آتا ہے اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ اس ایشو پہ بات کی جائے. اور یہ ایشو جو ہے اٹس لائک اے بیس لائن. اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کی جو کنٹری کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گی. اور جب ہی ہم جتنی بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر کی منسٹریز ہیں ان سے ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ پاپولیشن ٹرینڈز کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے اور پاپولیشن کو مینیج کرنے کے لیے کچھ آپ اقدامات نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کوئی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہمارے پارٹنرز جو ہیں جو ایڈووکیسی کرتے ہیں وہ بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. جیسا کہ آپ شاید دکھا بھی رہی ہیں کہ وہ ہر ایک نے مینیفیسٹو میں وعدے کیے ہوئے اور بڑے مطلب بہت اچھے طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. وہ بالکل جس طرح سے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ what should be done to manage this issue, اس کو سنتے بھی ہیں اور وہ اقدامات بھی دیتے ہیں اور بڑی ان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اچھی رسپانس ملتی ہے. ایون جماعت اسلامی جو کہ ایک ریلیجیس پارٹی ہے وہ بھی جو ہے اس بات کو بالکل مانتی ہے. ٹھیک ہے ان کی ایک اپنا فریم ورک ہے جس کے اندر, لیکن بٹ اوور آل آن پرنسپلس وہ مانتے ہیں. اور باقی جتنی آپ نے 3 پولیٹیکل پارٹیز کا نام دیا, لیکن اوور دا نمبر آف ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جی وربل تو کمٹمنٹ وہ دیں گے کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن پولیٹیکل کمٹمنٹ جب ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ جو فائنینشیل آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو انکریز, ہم سی پی آر کہتے ہیں کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ, جو کہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ کپلز ہیں وہ اپنی جو فیملی پلاننگ کر رہے ہیں اور بچوں میں وقفہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے کمٹمنٹ کی کہ ہم 60% تک لے جائیں گے 2030 تک. اور ہمارا جو لاسٹ سروے ہوا تھا, خیر اب نیا ہونے والا ہے, اس میں صرف ہم 34% ہیں. تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہم یہ کسی طرح سے بھی میٹ کر پائیں. لیکن بہت کچھ ہو سکتا تھا. فائنینشیل کمٹمنٹ اور جو آپ میں ہر پروگرام میں شاید کہتی ہوں اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گورننس, آپ اس کو پھر میجر بھی کریں نا. شروع میں آئے پارٹیز آتی ہیں, جب نئی حکومتیں بنتی ہیں تو بڑا وہ ایک جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, اس میں وہ ہم سب کو بلا رہے ہوتے ہیں, بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم ان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے مینیفیسٹو میں یہ ہے, اور وہ بالکل ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ بہت جلدی اس پہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس کو کوئی میجر نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی کہ ہم ریسورسز اس کے حساب سے دے رہے ہیں. جب ہم ان سے بات کریں گے وہ یہ کہہ دیں گے جی اکنامی کا حال برا ہے. اکنامی کا حال آپ کا برا ہے تو آپ کہیں اور پیسے نہ ڈالیے, آپ اس پہ ڈالیے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنٹریز ہیں بنگلہ دیش, جی میں یہ کہنے والی تھی 1971 کے بعد سے جو ٹریجیکٹری ہے خاص طور پہ پاپولیشن کی, وہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے دو مختلف پیرلل یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں. انہوں نے کنٹرول کی اپنی آبادی کو, وہ کیسے کیا اور ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ان کی بھی جو بہت سارے جو بلیفز ہیں وہ سملر ہیں, ریلیجن سملر ہے زیادہ تر. دیکھیے میں جو بنگلہ دیش میں ہمارے کولیگس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, اور ہم یہ سالوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں, انہوں نے کہا جیسے ہی انہوں نے انڈیپینڈنس لی تو جو پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے بلایا اپنے سارے وزراء کو اور انہوں نے کہا وی آر پور, ہم سے کہیں زیادہ پور تھے اور ہماری آبادی بہت زیادہ, ہم سے کہیں زیادہ آبادی تھی ویسٹ پاکستان سے. انہوں نے کہا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا تم لوگوں کو جو بھی چاہیے, کیا پروگرام ہے, کس طرح کیا جا سکتا ہے, گوئنگ ٹو دا لاسٹ مائل, رورل ایریاز میں جاؤ, ہر عورت
کے پاس جو ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز ہو, فیملی پلاننگ ہو, کمپلیٹ کمٹمنٹ. اور وہ ہر دوسرے مہینے میٹنگ کر کے اس کی پروگریس چیک کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور حکومتوں کا تسلسل, کوئی بھی الیکٹ ہو کر آ جائے, یہ پالیسی جو تھی یہ پالیسی جو ہے موجود رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں جو کہ بہت گہرا اثر ڈالتے, گرلز ایجوکیشن, بنگلہ دیش ہیز ڈن سو ویل پرائمری انرولمنٹ میں, اور ویمن اکنامک امپاورمنٹ, انہوں نے لائیولیہڈس کریٹ کرنا شروع کیے. ایک عورت جب کام کرتی ہے نا تو وہ ہر سال بچے نہیں پیدا کر سکتی, وہ آٹومیٹکلی کانشیس ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے یہ دو چیزوں پہ بہت کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سپلائی سائڈ کہ کانٹرسیپٹیو ہر جگہ جا رہے ہیں, پرووائڈرز کو ٹرین کر رہے ہیں, کمیونٹی ہیلتھ ورکرز, چلیں ہمارے یہاں بھی لیڈی ہیلتھ. لیکن جو سب سے چیز سکسس دکھا رہی تھی وہ ان کی مانیٹرنگ, اکاؤنٹیبلٹی, گورننس کا ماڈل تھا جو کہ انہوں نے رکھا. اور آپ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش اس وقت کہاں ہے, ہم سے ان کی آبادی بھی اتنی کم ہے, ان کا جو ہے وہ فرٹیلیٹی ریٹ اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے, ان کا سی پی آر ہم سے کہیں زیادہ ہے. اور انہیں کتنا وقت لگا, یہ کتنے سال لگے یہ ان کو مطلب جو اصلی جو ان کو کامیابی لگی نا وہ 15 سے 20 سال میں نظر آنا شروع ہو گئی بہت تیزی سے. اگر اب بھی ہمیں ٹھوس اقدامات ابھی کرنا شروع کریں, ہمیں 15 سے 20 سال میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. ایگزیکٹلی, جو ہمارا پاپولیشن کا سائز ہو چکا ہے اور جو ہمارے پاس ریسورسز ہے. تو بات یہ کہ جب پولیٹیکل کمٹمنٹ صرف الفاظوں سے نہیں ہوتی ماری ہے, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے اچھی اچھی تقریر کر دی, آپ نے اچھے الفاظ لکھ دیے, آپ نے منشور کو بھی انڈوز کر دیا, لیکن آپ نے اس کے جو ایکشنز ہمیں چاہیے ٹو میک اٹ ہیپن, ٹو میک اٹ ہٹ دا گراؤنڈ, وہ ہمیں نہیں نظر آتا. اور یہ ہماری ایک مستقل ایک جدوجہد ہے. جو نئی گورنمنٹ آتی ہے ہم پھر پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں, مطلب آل بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں, ہائی امپیکٹ پریکٹس موجود ہیں, لیکن پولیٹیکل کمٹمنٹ کی اور جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کمی موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین کائی صاحب.